रूहानियत को मजबूत करने के लिए कुछ बताता हूं। नंबर 1, हमेशा बावजू रहो। नंबर 2, नमाज की पाबंदी करो, इसलिए कि नमाज की पाबंदी को छोड़ करके आप रूहानियत में कभी मजबूत नहीं हो सकते। नमाज फर्ज है, नमाज अहमुल इबादात है, नमाज अफजलुल इबादात है। कुरान मुकद्दस में कमोबेश 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म अता फरमाया है। ये मत सोचना कि रूहानियत नमाज को छोड़ के मिलेगी, कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि रूहानियत और नमाज का बड़ा मजबूत रिश्ता है मेरे भाइयों। तो याद रखिए, नमाज की पाबंदी हो, उसके बाद हर नमाज के बाद कोशिश करो पंज गंजे कादरिया पर अमल करने की, क्योंकि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर से ये अमल मंसूब है। जैसे फजर के बाद 100 मरतबा या अजीज हो या अल्लाह, जोहर के बाद 100 मरतबा या करीम हो या अल्लाह, असर के बाद 100 मरतबा या जब्बार हो या अल्लाह, मगरिब के बाद 100 मरतबा या सत्तार हो या अल्लाह, इशा के बाद 100 मरतबा या गफ्फार हो या अल्लाह। ये सगीर है और कबीर भी है, वो आप वहां देख सकते हैं सिराजुल अवारिफ के अंदर, दिलचस्पी हो तो उस तरफ तवज्जो करें। उसके बाद फिर जो है सोने से पहले 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ की तिलावत कर लें। ये वो अमल है फरमाया जो सोने से पहले 3 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ता है, रूहानियत का बड़ा मामला उसका होता है, शरे सद्र नसीब होता है, दिल में नूर आता है और अल्लाह उसको वो मकाम अता करता है, जो दुआ करता है कबूल होती है। इसी पे बस नहीं, बल्कि जो सोचने लगता है वो भी पूरा होने लगता है, बड़ी बरकत है इसकी। और रोजाना 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ा जाए। इस्तिगफार की 3 बरकतें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। रूहानियत को मजबूत करने में कलमा तैयबा, दुरूद शरीफ और इस्तिगफार ये इक्सीर का दर्जा रखते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो 100 बार रोजाना इस्तिगफार करेगा, पहली बात अल्लाह उसकी मगफिरत कर देगा, दूसरी बात अल्लाह उसके गमों को दूर करके उसके कामों को बना देगा, तीसरी बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। इसलिए इस्तिगफार की कसरत जरूरी है, लाजमी है। कुछ रूहानियत के लिए भी वक्त निकाल लो। आज हम रूहानियत से कोसों दूर हैं, ये तो मैंने बता दिया जाहिरी जिक्र, अस्कार, नमाज, वुजू और तिलावत कुरान मुकद्दस। लेकिन याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो रूहानियत का तसव्वुर अता फरमाया है, ये जो हुजूर गौसे पाक ठोकर लगाते थे तो मुर्दे जिंदे हो जाते थे, ये रूहानी ताकत की बरकत है। इसी तरह से हजरत महबूब इलाही ने किसी के सर पे चादर डालकर ये कहलवा लिया, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बहर सो रख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम परी पे कर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफत दिल बूद शब जाए के मन बूदम खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो। ये रूहानी ताकत थी। जिस्म पे मेहनत करने वालों और रूह पे मेहनत करके देखो क्या मंजिलें नसीब होती है। खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। जहां जिस्म जाने से थर थराता है, रूह की ताकत उसकी आगे प्रवास करती है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। अब ये तो जिक्र, अस्कार और जाहिरी अमाल से रूहानी तरक्की नसीब होती है। मगर मैं आपको बताऊं, अगर एक कदम में रूहानियत की मंजिल तय करना है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। और वो क्या है? अगर आप आसानी से जाना चाहते हैं रूहानी तरक्की की तरफ, तो उसके लिए सबसे आसान जरिया इश्क रसूल है। इससे मजबूत जरिया रूहानी तरक्की का कोई था, ना है, ना हो सकता है। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की रूहानियत क्या है, हुजूर की रूहानियत क्या है। पहले तो ये बता दूं, हुजूर की जिस्मानियत क्या है। सूफिया फरमाते हैं, लोगों की रूह से भी लतीफ तर, तवज्जो, लोगों की रूहों से भी लतीफ तर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस था। यानी हमारी रूहों को वो लताफत नहीं दी गई जो हुजूर के जिस्म को दी गई है। इसीलिए हमारे जिस्मों से बदबू आती है, रूह से नहीं आती। मगर मुस्तफा जान रहमत के जिस्म से कभी बदबू का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, बल्कि इतनी खुशबू आती थी कि जिस गली से गुजर जाते थे वो गलियां भी महकती हुई नजर आती थी। मेरे इमाम कलंदर बरेली यूं कहते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले,
زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے کیوں رضا آج گلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. تو حضور علیہ السلام کو کہ جسم کو اللہ نے، اب بتاؤ جب ہماری روحوں سے ان کا جسم لطیف تر ہے، لطیف نہیں لطیف تر ہے. حضور شیخ الاسلام کا شعر ہے بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میری حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. چشم تر میں کوئی نہیں رہ سکتا لیکن ان کی شان لطافت تو دیکھیں، ان کی شان لطافت. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور صرف چشم تر میں نہیں رہتے، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے گھر. روحانیت کی طرف آئیے. جب روحانیت نصیب ہوتی ہے تو آدمی کی پہلی نشانی وہ جھگڑوں سے دور ہو جاتا ہے. روحانیت نصیب ہوتی ہے تو وہ غیبت سے دور ہو جاتا ہے. جس کو بھی دیکھو کہ غیبت کرتا ہے سمجھ جاؤ سب ہے روحانیت. روحانیت ہوگی تو غیبت نہیں ہو، روحانیت ہوگی تو حسد نہیں ہو، روحانیت ہوگی تو چگلی نہیں ہوگا، روحانیت نہ ہوگی تو کسی کا ذکر نہیں ہوگا. وہ ذکر یار میں اتنا مصروف ہوگا کہ وہ تو کہے گا کہ مجھے تو اپنی خبر کی بھی خبر نہیں ہے. اجتماع ہے ورنہ میں بتاتا، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ اجتماع میں درس گاہ کی بات کیوں کی جاتی ہے. اصل میں ایک ہوتا ہے خبر اور مبتدا، یہ تو آسانی سے پڑھایا جاتا ہے. خبر اور مبتدا، یہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں علامہ افتخار مصباحی صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہ خبر ہے، اور علامہ صاحب کے لیے جو خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے. یہی ہے. راشد بھائی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سبحان اللہ کہنا خبر ہے، جس کے متعلق خبر دی جا رہی وہ ایسی. میں صحیح کہہ. اب میرے امام کہتے ہیں ایسا گما دے اس لیے کہ خبر کے ساتھ مبتدا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مبتدا غائب ہو جائے تو پھر خبر سے کچھ خبر ہی نہیں پتا چلتی نا. جیسے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ خبر ہے، مبتدا غائب ہے. صحیح ہے ایسے ہے نا. تو اس سے خبر پتہ نہیں چلتی. مبتدا کے بغیر خبر کا مطلب ہی کچھ نہیں ہوتا. اب امام اس خبر اور مبتدا کے فلسفے کو شعر میں یوں سمجھاتے کہتے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یعنی خبر کو بھی پتا نہ چلے کہ احمد رضا کدھر ہے. اللہ اکبر. تو جب عشق نصیب ہوتا ہے، جب روحانیت نصیب ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ خبر کو بھی. تو یاد رکھیے عشق مصطفیٰ وہ عظیم اکسیر ہے کہ جس سے روحانیت کے جلدی سے منازل طے ہوتے ہیں. 80 سال میں 100 سال میں بندہ روحانیت کی جو منزل نہیں طے کرتا وہ عشق مصطفیٰ کی برکت سے ایک لمحے میں اس سے بڑے منازل اس سے طے ہو جاتے ہیں. اللہ نے کے نبی نے کہا جس نے نماز چھوڑ دی یعنی یہ پلر ہٹایا، ہدمت دین، اس نے دین کو گرا دیا، یعنی چھت اوپر سے نیچے گر جائے گی، یعنی اسلام ہی گر جائے گا اگر اس کے اندر سے نماز ہٹ گئی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی بڑی عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے، ان کی گود میں اپنا سر رکھے ہوتے، حضرت عائشہ سر سہلا رہی ہوتی، سر میں تیل ڈال رہی ہوتی، سر کا مساج کر رہی ہوتی، ہسبینڈ وائف میاں بیوی دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے. اچانک اذان کی آواز آتی، حضرت بلال پکارتے اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی اور بیان نہیں دے رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے، میری گود میں سر رکھے ہوتے، مجھ سے پیار و محبت کی باتیں کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز سن لیتے تو اٹھ جاتے. میں پکڑتی تو مجھے دھکا دے دیتے، میں پکڑتی کہ صحیح سے اٹھیں کہیں گر نہ جائیں. جیسی میں ان کو سہارا دیتی پکڑتی وہ مجھے دھکا دیتے، سیدھے کنویں کی طرف بھاگتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے اور مسجد کی طرف بھاگتے. ایسا لگتا جیسے مجھے کئی سالوں سے جانتے ہی نہیں، مجھے پہچانتے ہی نہیں. ابھی بیٹھے تھے، ابھی باتیں کر رہے تھے، ابھی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے تھے اور اذان کی آواز سنی تو دھکا دیا.
وضو بنایا, مسجد میں بھاگے. فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کئی دیکھا نہیں جانتے. اپنی چہیتی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں اور مسجد میں بھاگ رہے ہیں. ہم اذان کے وقت اپنی دکان بند نہیں کر سکتے, ہم اذان کے وقت کیرم بورڈ کھیلنا بند نہیں کر سکتے ہیں, ہم اذان کے وقت میچ بند نہیں کر سکتے ہیں. بیوی ہیں, حلال رشتہ ہے, نکاح ہوا ہے, اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں, پیار بھری باتیں کر رہے ہیں, سب کچھ, لیکن اذان کی آواز سنی, دھکا دیا, آگے بڑھے, پوچھ رہی تو دیکھ نہیں رہے ہیں. دیکھیں گے تو کہیں بیوی کی کم سن عمر مجھے روک نہ لے. اللہ کی طرف جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں مسجد کی طرف. اور کیا اما عائشہ کہتی ہیں ایسا لگ رہا جیسے مجھے کئی سالوں سے پہچان. اس سے اندازہ لگائیے نماز کا مقام. سنیے, نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں. اس سے نماز کا مقام سمجھ رہے ہیں نا کتنا بڑا ہے. فوراً پڑھنا ہے نماز, کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں, بیماری میں بھی معاف نہیں. کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو لیکن معاف نہیں. بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, لیٹ کے پڑھو لیکن معاف نہیں. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو ٹیک لگا کر اشارے سے پڑھو, پڑھنا ہے. گردن ادھر ادھر نہیں ہو رہی ہے تو ہونٹ ہلاؤ اور دعائیں پڑھ لو, پڑھنا ہے. وضو نہیں بنا سکتے تیمم کر لو, اور تیمم کی بھی گنجائش نہیں ہو تو نیت کر لو کہ ہم نے وضو کر لیا, نیت سے وضو. اٹھ نہیں پاتے تو بیٹھ کے پڑھ لو اسی جگہ. پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے, نل کی پڑی ہوئی ہے, پیشاب کی نلی, اور آپ پیشاب کر رہے ہیں اور وہ آپ کی تھیلی میں آ رہا ہے, ایسی کنڈیشن میں بھی نماز آپ کو پڑھنا ہے. اندازہ لگائیے آپ. کبھی کبھی بہت سے لوگوں کی لیٹرین بند ہو جاتی ہے اور دوسرا راستہ بنا کر تھیلی لٹکا دی جاتی ہے. لیٹرین کی تھیلی لٹکی ہے, نماز کا ٹائم ہو جائے, آپ جا نہیں سکتے, آپ کہیے نہیں نہیں یہ گندگی ہے میرے پاس, میرے ساتھ ہے, وہ تھیلی میں ہے, لیکن نماز آپ کو ادھر بھی پڑھنا ہے. نل کی پیشاب کی لگی ہوئی ہے, آپ کو پھر بھی نماز پڑھنا ہے, کیونکہ اب یہ کنڈیشنز مجبوریوں کی ہے, لیکن نماز تو مجبوری میں بھی معاف نہیں. اچھا, ان باتوں سے ایسا لگ رہا کہ اپنے گریبانوں میں آدمی جھانک کر دیکھ کہ ہم تو ہٹے کھٹے تندرست موٹے تازے سب کچھ اور کوئی بیماری نہیں پھر بھی چھوڑ رہے ہیں, جبکہ نماز اس کنڈیشن میں بھی نہیں معاف, پھر بھی پڑھنا. اگر آپ کو ہوش ہے تو پڑھنا ہے, اور اس کنڈیشن میں بھی اگر آپ چھوڑ رہے ہیں نماز تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا, لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اگر کسی نے اس کنڈیشن میں بھی نماز چھوڑ دی تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے نماز کا مقام و مرتبہ. لیکن اس نماز کی روح کیا ہے, تقوی. یہی نماز اگر آپ نے محلے والوں کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر آپ نے سماج کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر کسی طالب علم نے استاذ کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر آپ نے گاؤں والوں کی سزا کے ڈر سے پڑھ لی, تو یہی نماز بے روح ہو گئی, یہی عبادت بیکار ہو گئی, یہی مردہ عبادت ہو گئی. عبادت کے اندر سے روح نکل گئی ہے, تقوی نکل گیا ہے. اب ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. جس نے اس نماز کو اللہ کے لیے نہیں پڑھا, جس نے محلے والوں, گاؤں والوں اور سماج والوں کے ڈر سے پڑھا ہے, من صلی یرائی فقد اشرک. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. پورے ہفتے نہیں, جمعے میں سب سے آگے بیٹھے ہیں پہلی صف میں, سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا, جنت الفردوس بھی لگا لی ہے, اگلی صف میں. آج کیوں آئے ہو, آج جمعہ ہے. اچھا, پورے ہفتے اللہ نہیں دیکھتا ہے, صرف جمعے کے دن دیکھتا ہے. نہیں مولوی صاحب ایسی بات ہے, آج جمعہ ہے. او اچھا, پورے ہفتے نماز چھوڑی, گناہ نہیں پڑے گا, آج چھوڑ دو گے تو گناہ پڑے گا, یعنی ان دنوں میں اللہ کی طرف سے معاف ہے. نہیں مولوی صاحب معاف نہیں. تو آج کیوں آئے ہو, آج جمعہ ہے. اچھا جمعہ ہے تو کیا ہوا, ارے مولانا اگر جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے, گاؤں والے کیا کہیں گے, سماج کے لوگ کیا کہیں گے. دیکھو کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے, جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. دیکھیے ایک وقت کی نماز بھی ہم نے پڑھی, وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے. جرجیت صاحب حج کر کے آئے ہیں, اذان ہوئی نماز پڑھنے چلے گئے. جرجیت صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ہاں جا رہا ہوں یار, حج کر کے آیا ہوں, نماز نہیں پڑھوں گا. لوگ کہیں گے حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا, لوگ کہیں گے مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کہیں گے مولوی ہو کے نہیں پڑھتا ہے, حاجی ہو کے نہیں پڑھتا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ نماز اب بے روح ہے, اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے. اب یہ نماز مردہ ہے, جیسے مردہ
इंसान की कोई कदर नहीं होती है, ऐसी ही मुर्दा नमाज की भी अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं होगी। मुर्दा इंसान को हम कब्र में दफन कर देते हैं, ऐसी इस मुर्दा इबादत को अल्लाह डस्टबिन में डाल देगा, कूड़ेदान में फेंक देगा। ऐसी नमाज की कोई हाजत, यहाँ से अंदाजा लगाइए। इसी तरीके से अला हाज़ल क़यास, सारी इबादतों को इसी पर कयास करिए। रोजा भी इबादत है, अल्लाह के डर से है तो ठीक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। देखिए, रोजा फर्ज क्यों किया गया? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और अल्लाह ने क्या कहा? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लिख दिया गया। फर्ज में और मकतूब में फर्क होता है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसका मतलब यह है कि किसी भी हाल में माफ नहीं है। ये भी नमाज फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, लेकिन नमाज और रोजे में फर्क इतना है, दोनों इबादतें फर्ज हैं, लेकिन इतना है, अभी मैंने कहा ना कि नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है और रोजा भी किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। यह रुखसत है लेकिन माफ नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए उनकी एक कंडीशन में माफ है। देख रहे हैं आप, बताने की जरूरत, आप समझदार हैं, जानते हैं। हमारी जिन माँ बहन बेटियों को पीरियड आता है, और फितरत है, ये उनका नेचुरल मामला है, तो जितने दिन उनको पीरियड आता है, इस पीरियड में जितनी नमाजें छूटेंगी ये उन औरतों के ऊपर से माफ हैं। इसको वो दोबारा कज़ा नहीं करेंगी, दोहराएंगी नहीं, पढ़ेंगी नहीं, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल माफ। गौर कीजिए, जो नमाज मर्दों के ऊपर किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, औरतों के ऊपर भी किसी कंडीशन में माफ नहीं। अगर औरत बीमार है लेकिन पाक है, नमाज पढ़ेगी। औरत अगर बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत बीमार है लेकिन होश है, लेकिन नमाज पढ़ेगी। हाँ, सिर्फ पीरियड के दिनों में उनके ऊपर से नमाज माफ है। किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन पीरियड आता है। इतने दिनों में जो छूटेंगी उनकी नमाजें उनके ऊपर से माफ हैं। लेकिन रोजा ऐसा फर्ज है जो औरतों के ऊपर से इस कंडीशन में वो छोड़ेंगी तो, लेकिन अपने छूटे हुए रोजे दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले वो पूरा करेंगी। यानी नमाज नहीं पढ़ेंगी लेकिन छूटे हुए रोजे उनको पूरा करना है। इस कंडीशन को जरा समझ। नमाज किसी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन माँ बहनों के ऊपर से उनकी पीरियड में छूटी हुई नमाजें माफ हैं। कोई गुनाह नहीं है उनके ऊपर अगर उस कंडीशन में छोड़ती हैं तो। लेकिन अगर रमजान के महीने में पीरियड शुरू हो जाए तो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। मसलन आपके यहाँ 5:30 बजे सूरज डूब रहा है, 5:30 बजे रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है, और आपके घर की किसी भी औरत को 5:25 पर पीरियड शुरू हो जाए, यानी रोजा इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट बाकी रहे, अभी 5 मिनट है लेकिन उसको 5:25 पर पीरियड आ गया, तो ये रोजा उसका नहीं माना जाएगा। अब तक जो रुकी थी उसका सवाब उसको मिलेगा, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन इस रोजे को वो मानेगी नहीं। अब इस रोजे को भी बाद में पूरा करना है, और जितने रोजे इसके बाद छूटेंगे वो सब बाद में पूरा करना है। अब आप कहिए कि जर्जी साहब 5 ही मिनट तो रह गए थे, वो अपनी जगह पर अल्लाह उसके भूखा और प्यासा रहने की नीयत को जानता था, इसलिए उसको सवाब तो देगा, लेकिन रोजा उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि इफ्तार से पहले वो पीरियड्स के शिकार हो गई, इसलिए ये रोजा उसका बेकार का मतलब नहीं माना जाएगा। सवाब के एतबार से बेकार नहीं है, अल्लाह उसको, इस औरत को इस रोजे का सवाब देगा, लेकिन चूंकि पूरा नहीं कर पाई और उसको पीरियड आ गया, इसलिए इस रोजे की कज़ा बाद में वो करेगी। तो मेरे भाइयों, नमाज भी छोड़ेगी, रोजा भी छोड़ेगी, लेकिन नमाज को नहीं दोहराएगी, कज़ा करेगी, लेकिन रोजे जितने छूट जाएं वो बाद में पूरा करेगी। समझ लिया आपने इस मसले को। सफर में हैं आप, रोजा छोड़ सकते हैं, बाद में पूरा कर लीजिए। बहुत बूढ़े हो चुके हैं, रोजा नहीं रख सकते, अब आप बहुत कमजोर हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, तब भी रोजा माफ नहीं है, तब भी आपको एक मोहताज, एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा, फिदिया देना होगा, यानी उसके बदले में कुछ ना कुछ करना होगा। अगर बाप नहीं दे सकता तो उसका बेटा अपने बाप की तरफ से देगा,
غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ایک مسکین کو، ایک محتاج کو وہ کھانا کھلائے گا، آپ اندازہ لگائیے فدیہ ہے یہ۔ ہاں اگر آپ دائم المریض ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ صحیح نہیں ہوں گے، جب تک آپ زندگی ہے دوا کھاتے رہیے، اب آپ روزہ نہیں، آپ کو صبح دوپہر شام ہر وقت دوا کھانا ہے، تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ دائم المریض ہیں اس لیے روزہ تو آپ نہ رکھیں، لیکن اس روزے کے بدلے میں آپ کو بھی ایک فدیہ دینا پڑے گا، ایک مسکین کو کھانا آپ کو بھی کھلانا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، تو روزے کی روح بھی کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آئے لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عبادت کا ثواب اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے بندوں کو دے دو، لیکن روزے کا انعام اللہ خود دے گا، اور کیا کہے گا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندوں کو روزے کا انعام میں اس لیے دوں گا کہ روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، اس لیے انعام بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو روزے کی روح کیا ہے؟ تقویٰ۔ کتنے بے روزگار ایسے ملیں گے آپ کو، روزہ افطار کی دعوت کریے، آپ کے یہاں افطار میں پہنچ جائیں گے اور منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے، ایسا لگے گا ان سے بڑا کوئی بھوکا ہے ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی پیاسا نہیں ہے، اور وہ بے روزگار ہیں لیکن آپ کے افطار میں آئے ہیں۔ اب کون جانتا ہے کہ روزے سے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہی تو جانتا ہے۔ اور کتنے روزے دار ایسے ہیں جو گھر میں اکیلے ہیں، نہ دوست دیکھ رہا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، کوئی نہیں، بیوی میکے گئی، بچے اسکول گئے، ماں باپ نیچے ہیں، بیچارہ اکیلے میں بھی چاہے تو فریج کھول کر کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کھا رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اگر یہ روزے کے اندر سے چلی جائے تو روزہ بھی ڈیڈ باڈی کی طرح ہے، پھر اللہ بھی اس روزے کی قدر نہیں کرے گا جب تک کہ تقویٰ اس روزے کے اندر موجود۔ ابھی چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں اپنے بات کو۔ روزہ ہو گیا، حج دیکھ لیجیے، کتنی بڑی عبادت ہے حج۔ کل میں نے بتایا تھا اگر اس لیے آپ حج کرنے نہیں جا رہے ہو کہ میری بیٹیاں ہیں جب تک ان کی شادی نہیں کر دیں گے حج نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ حالت اسلام میں نہیں بلکہ مجوسیت پر مریں گے۔ اب سوچ لیجئے حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ ایک ہی لباس، ایک ہی کپڑا، ایک ہی میدان عرفات کا، افریقہ کا بھی آدمی ہے، انڈونیشیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، ہندوستان کا بھی ہے، ملیشیا کا بھی ہے، کویت کا بھی ہے، دبئی کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے۔ دنیا کے چپے چپے سے انسان آئے ہوئے ہیں، سب کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، رنگ اور نسل اور ذات اور برادری کو اونچ نیچ کو بھولے ہوئے ہیں، اور ایک آواز میں چیخ رہے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ غور کرو ایک ایک جملے پر، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے کوئی مجرم کورٹ میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ میں حاضر ہوں، میں نے سرنڈر کر دیا ہے، اب مجھے ہلکی پھلکی سزا دے کر ایک جینے کا موقع دیا جائے۔ کورٹ اس کو جیل بھیج دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکال کر کہتا ہے کہ اس کو سدھرنے کا ایک چانس دیا جائے۔ جیسے تم کورٹ کے آدیش سے بھاگ نہیں سکتے ہو، حکم ہو گیا ہے 10 تاریخ تک اس کو سرنڈر کرنا ہے، اور اگر اس نے 10 تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا تو جہاں دکھائی دے اس کو گولی مار کر ختم کر دو۔ تو اب 10 سے پہلے آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، ایسے ہی دنیا کے چپے چپے سے آیا ہوا انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے باپ سے گناہ چھپا سکتا ہوں، اپنی بیوی سے چھپا سکتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے چھپا سکتا ہوں، اپنے دوستوں سے چھپا سکتا ہوں، لیکن تیری نظروں سے تو اوجھل نہیں ہوں۔ آج ہم اپنے سر پر گناہوں کی گٹھری لاد کر لائے ہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کر دیا ہے، حاضر ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کے گناہ کو اس طرح معاف کر دیا ہے، کما والدتہا امہا، جیسا کہ ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو جنم دیا ہے، جیسے ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ ادھر بھی تقویٰ، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا خوف، اگر یہ نکل جائے